الحمد لله رب العالمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا مالك القدوس يا مالك القدوس اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم والفوز بالجنة ونجاة من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا الله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا مالك القدوس اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے آج عباس نے اس قرآن کو سنایا، تیری دی ہوئی توفیق سے مقتدی نے قرآن کو سنا. اے اللہ سنانے والے عباس کا، سننے والے مقتدیوں کا، ان دونوں کا اس عمل کو، اس قرآن کو قبول فرما. اللہ تو قبول فرما. اے اللہ پڑھنے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو معاف فرما دے، سننے میں کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے. اے پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ اس قرآن کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. اللہ اس کا احسان ثواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پہنچا دیجیے. اللہ ان کی برکات سے تمام انبیاء الصلاۃ والسلام کو، تمام ازواج محترمات، تمام صحابہ اکرام، تمام شہیدان کربلا، تابعین تبع تابعین، تمام بزرگان دین، اولیاء اللہ، کتب ابدال، تمام سلسلے کے بزرگوں کو اس کا احسان ثواب عطا فرما. تمام مرحومین کو اس کا احسان ثواب عطا فرما. اے اللہ حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک جتنے بھی مرحومین ہوں گے ان سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما دے. اے پروردگار عالم اہل محلہ میں سے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما. ہم مجلس میں جتنے بھی ہمارے خاندان کے مرحومین سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما. اے اللہ ان حفاظ بچوں نے قرآن کو سنایا، ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما. اللہ ان بچوں کے والد صاحب کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، ان کی والدہ کے خان کے جتنے مرحومین ہیں سب کو اس کا احسان ثواب عطا فرما. ہمارے بھی والد آیا اللہ جس نے بڑی خدمت کی ہے، دین کی بڑی خدمت کی ہے، نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ وقت دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا. اللہ اس نے بڑی محنت کی ہے، اس کو بھی اس کا احسان ثواب عطا فرما. کروٹ جنت نصیب فرما، کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما. اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنتوں، ان کی قبروں کو جنتوں میں سے ایک اعلیٰ باغ بنا. ان کی قبروں کے اندر جنت کے بچھونے بچھا دے. اللہ سب کی قبروں کے اندر جنت کے بچھونے بچھا دے. ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. سب مرحومین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. بچوں کو معاف فرما دے، عورتوں کو معاف فرما دے، بوڑھوں کو معاف فرما دے، بزرگوں کو معاف فرما دے، بچیوں کو معاف فرما دے، غائبوں کو معاف فرما دے. اللہ سب کو معاف فرما دے، معافی کو عام فرما دے. کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما. اے میرے پروردگار عالم، اے اکرم الاکرمین، اے اجول الاجولین، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے میرے پروردگار عالم. تو نے اللہ پاک
جہنم کو بند کر دیا، جہنم کو تالے لگا دیے۔ اے اللہ شیاطین کو تو نے باندھ دیا، تو نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، تو نے اپنے بندوں کے لیے نیک اعمال کے لیے، نیکوں کے لیے اللہ تو نے راہیں کھول دی۔ اے پروردگار عالم، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے میرے پروردگار عالم پوری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما دے، پوری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما، اللہ سے سخت سے سخت گناہگار کو بھی محروم نہ فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، بہت سے لوگ تو بیچارے ابھی بھی ایسے ہیں میرے مالک، اس رمضان کو نہیں سمجھ پا رہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ نے جنت میں داخل ہونے کے لیے پروانے تیار کر لیے، بخشش اور مغفرت کے پروانے تیار کر دیے، اللہ جنت کی بشارتوں کے پروانے تیار کر رہا ہے۔ بیچارے بہت سے تو بدبخت ایسے ہی ہیں بیچارے۔ اے میرے پروردگار عالم، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کو معاف فرما دے، کسی کو محروم نہ فرمائیو، اللہ کوئی محروم نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی محروم نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی محروم نہ رہے میرے مالک۔ اللہ رحمتوں کا عشرہ چلا گیا، اللہ رحمتوں کا عشرہ گزر گیا، اس میں جتنی بھی آسمان سے تیری رحمتیں برسی ہیں وہ ساری رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، بخشش اور مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، پوری امت مسلمہ، متعلقین ان کے ماں باپ بھی، بچے، اہل محلہ، اے اللہ پوری امت کی بخشش و مغفرت کے پروانے لکھ دے، اللہ پوری امت کے بخشش کے مغفرت کے پروانے لکھ دے۔ اے میرے پروردگار عالم، تیرا تخت اور تیرا دربار پہلے آسمان پہ لگا ہوا ہے، تیرے فرشتے نگاہ لگا رہے ہیں۔ اے مالک، اے میرے پروردگار عالم، شاید ہم ان نداؤں کو سن لیں، شاید ہم ان نداؤں پہ پورے اتر جائیں، شاید ہم ان نداؤں کو سنتے ہوئے تیرے دربار میں دل سے دعا مانگنے والے بن جائیں۔ اے پروردگار عالم، بہت گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ذلت میں ہے میرے مالک، تیرے بندے ہی ہے، کمزور ہے، کیا کرے، لاغر ہے، لاغر ہے میرے اللہ، لاغر ہے، کمزور ہے، لاغر ہے میرے پروردگار عالم، تیرے بندے میرے مالک کیا کرے، لیکن تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو اس سے بھی راضی ہے کہ میرے بندے گناہ کر کے آ جا، گناہ کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، وہ تو اس سے بھی راضی ہو رہا ہے، لیکن ہم راضی نہیں ہو رہے، ہم راضی نہیں ہو رہے، ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم اس لیے راضی نہیں ہو رہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے، سیاہ ہو گئے، سیاہ، جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ تو بات کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اپنے کرم سے، فضل سے ہمارے دلوں کی سیاہی کو ختم کر، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، صاف فرما دے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنا بندہ بنا دے۔ اے میرے پروردگار عالم، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، کوئی پرسا نہیں ہے، کوئی پرسا نہیں، اللہ ان کے پاس شہری نہیں ہے، ان کے پاس افطاری نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں، کپڑے نہیں ہے، گھر نہیں ہے میرے مالک، تو ہمیں ساری نعمتیں ہمارے پاس، ہم اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں افطاری کے، شہری میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے مکان نہیں ہے، ہمارے پاس کپڑے
ان معصوم بچوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علاج کے لیے معالج نہیں ہے، معالج۔ اے میرے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما دے، اللہ تو غیبی مدد فرما دے، اے اللہ اپنی فرشتوں کی فوج کو اتار دے، فرشتوں کی فوج کو اتار دے، فرشتوں کی فوج کو اتار دے، اللہ تو ان کی مدد فرما دے، رہنمائی فرما دے، ان بے گناہوں کی لاچاروں کی بچیوں کی میرے پروردگار عالم اللہ تو ان کی دستگیری پر ان کے علاج کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، گھر کے لیے ان کے سارے بندوبست فرما دے، اے اللہ یہود و نصارہ کو نیز و نابود فرما، اللہ یہود و نصارہ کو نیز و نابود فرما، ان کو برباد فرما، ان کو برباد فرما، یہ مسلمانوں کے خلاف چالے بنا رہے سب کو ناکام بنا دے، اللہ تو مسلمانوں کو ایک ہونے والا بنا، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، ایک ہونے والا بنا دے، اللہ تو مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اللہ تو ان کی مدد فرما دے، جو اللہ پاک محنت کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر مجاہدین ان کی مدد فرما دے، اللہ تو ان کو کامیابی عطا فرما، جو زخمی ہے صحتیابی میں تبدیل فرما، اللہ تو ہی اسباب بنانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرے پروردگار عالم، کیونکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے، تیری ہی ذات کو بقا ہے، سب کو فنا ہونا ہے، تو ہی سب سے بڑا زبردست طاقتور ہے میرے پروردگار عالم، تو ہی مدد فرما دے، اللہ تو مدد فرما دے، اللہ تو مدد فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، اللہ غیب سے مدد فرما دے، اے میرے پروردگار عالم ہم سب کو بھی معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ ایمان والی موت عطا فرمائیے، ایمان والی موت عطا فرمائیے، نیک عمل پہ موت نصیب فرما، نیک عمل پہ موت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، مجرمانہ موت سے بچائیے، اللہ ایسی موت نصیب فرمائیے تو راضی ہو، تیرے فرشتے استقبال کرے، ایسی موت نصیب فرمائی ہے، جب ہم مر جائے تو ہماری قبروں کے اندر جنت کے بچھونے بچھائیے، ہماری قبروں کے اندر جنت کے بچھونے بچھائیے، ہماری قبروں کو جنتوں میں سے ایک ایک اعلیٰ باغ بنائیے، ہماری قبروں کو جو ہمارے جنت میں محل بنائیے، ہمارے محل بنائیے، محل بنائیے، اے میرے پروردگار عالم اپنے کرم سے فضل سے تو راضی ہو جا، تیرے سوا ہمارا ہے بھی کون، کون سنے گا ہماری فریاد، کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، اللہ تو مدد فرما، اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جب میت کو قبر میں رکھوا کے چاہتے ہیں تو آہٹ اس کے کانوں میں آتی ہے، وہ آہٹ کیا ہے؟ لیکن وہ آہٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا مجھے نکال لے، بھائی مجھے نکال لے، بیٹا مجھے نکال لے، دوست مجھے نکال، وہ ایک گڑھا ہے، وہ گڑھا اندھیرا ہے، میرے مالک اس کو دیکھ کے تو خوف آتا ہے، اللہ اے میرے پروردگار عالم اس گھڑے کو تو امال بھریں گے نا، ہمارے کوئی امال ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم چوری کرتے ہیں، بخس رکھ رہا ہے، کنا رکھ رہا ہے، غیبتیں کر رہے ہیں، اللہ اے میرے پاگا، اے میرے پروردگار عالم ہمارے دل سیاہ ہو رہے ہیں میرے مالک، اے اللہ غیبتیں کر کے اللہ گناہوں میں لت پتے، نمازیں چھوڑ کے، رمضان کے روزوں کو احترام چھوڑ کے، اے اللہ کیسے قبر میں تجھے جواب دیں گے، کیسے قبر میں تجھے جواب دیں گے، اللہ تیری رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، باقی تو کوئی دنیا کی طاقت،
اے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ، اے اللہ اپنا کرم، اپنا فضل فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں صحت عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی مشکلاتوں کو دور فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اچھے حکمران عطا فرما، اللہ مہنگائی کے طوفان کو ختم کر دے، مہنگائی کے سیلاب کو ختم فرما، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی مدد فرما دے، سفید پوشوں کی مدد فرما دے، اللہ سب کی امداد فرما دے، بندے کو بندے کا محتاج نہ فرما، اے اللہ بندے کو بندے کا محتاج نہ فرما، اپنا محتاج رکھ، دوسروں کی محتاجی سے بچا، ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا کر دے۔ اے میرے پروردگار عالم، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کیوں کرنے والا نہ ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، اللہ بھلے چپس بیچنے والا کیوں نہ ہو، ٹافی والا کیوں نہ ہو، سب کی روزی میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے، سب کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیچارے نوکریاں پیشہ ہے، اللہ ان کی تنخواہوں میں برکت عطا فرما، ان کی تنخواہوں میں برکت عطا فرما، اس مہنگائی کے جال کو، طوفان کو ختم کر دے، اللہ طوفان کو ختم کر دے۔ اے میرے پروردگار عالم، اللہ پاک رمضان گزر رہا ہے، عید قریب آ رہی ہے، عید سعید قریب آ رہی ہے، جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے ماں باپوں سے فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے اچھے کپڑے بھی چاہیے، چپل بھی چاہیے، چشمہ بھی چاہیے، سب چیزیں چاہیے، لیکن باپ کے پاس اسباب نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ایک تیرا ہی در ہے، ایک تیرا ہی دروازہ ہے، جو مانگیں گے تو ملے گا، تجھے کٹکھٹائیں گے تو ملے گا۔ اللہ اپنے کرم سے، فضل سے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہمارے بچوں کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے، اپنے خزانوں سے پورا کر دے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ اپنا کرم عطا فرما دے، اللہ سب کے لیے اچھے اسباب بنا، اپنی رحمت برکت سکینہ عطا فرما، پوری دنیا کے اندر امن و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزے، نماز، تراویح کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما۔ اے مالک پروردگار عالم، جو بقیہ رمضان ہے انہیں بھی اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر فرما دے۔ اللہ بے حیائی سے، بد کرداری سے، جھوٹ سے، بغض سے، کینہ سے، چغل خوری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو ہماری غیب سے مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، فضل سے جتنی بھی جوان بچیاں گھروں میں ہیں، ماں باپ ضعیف ہو رہے ہیں، بچیوں کے رشتے آتے ہیں، لیکن میرے مالک اتنا خرچہ جب دیکھتے ہیں تو میرے مالک پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر تو نے بیٹیاں دی ہے نا، تو ہی اسباب بنے والا ہے، ان غریب ماں باپ کی بھی اللہ بچیوں کی لاج رکھ لے، ان کے بھی گھر میں خوشیاں دے دے، خوشیاں دے، نیک سوال رشتے دے دے، ان کے اچھے نکاحوں کا بندوبست فرما، ان کی بھی ضروریات کو پورا کر دے۔ جو بچیاں گھروں میں پریشان ہیں انہیں خوشحالی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم مجمع میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں ہم سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ تو ہم سب کے رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ہماری تمام جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ تو ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، ہم سب کے رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما دے۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہمارا ادب بنا۔ اللہ اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرما۔
اے میرے پروردگار عالم، اللہ شب قدر قریب آ رہی ہے، اللہ پوری امت مسلمہ کو اور ہم سب کو، ہمارے ماں باپ بھی، بچوں کو جو حیات سب کو اللہ شب قدر کی عبادت نصیب فرما، اللہ شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، شب قدر نصیب فرما، کسی کو محروم نہ فرمائیو، کسی کو محروم نہ فرمائیو، شب قدر نصیب فرمائیو، شب قدر نصیب فرمائیو۔ یا اللہ آگے جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے، اللہ جہنم سے خلاصی کے پروانے دے، جہنم سے خلاصی کے پروانے دے دے، اللہ تو جنت کی بشارتیں دے دے، جنت کے پروانے اتار دے، آج جنت کے پروانے اتار دے، اللہ تو لکھ دے نا، اللہ تو راضی ہو جانا، آج ہمارے پورے خاندان والوں کے، پوری امت کے، ہم سب کے جنت کے پروانے، جنت کی بشارتیں دے دے، جنت کی بشارتیں دے دے، تو راضی ہو جا میرے پروردگار عالم، تیرے سوا ہمارا کوئی ہے، کوئی ہے۔ دیکھ آج کھلے آسمان کے نیچے ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، کھلا آسمان ہے میرے مالک، تیرا عرش بھی پہلے آسمان پہ، اے اکرم الاکرمین، اے اجول اجولین، اے پروردگار عالم، اے غفار، اے ستار، تو ہی ہماری فریادوں کو سننے والا ہے میرے پروردگار عالم، اے میرے پروردگار عالم، آج ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے دربار میں ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اللہ تجھ سے بڑا کوئی سقی نہیں ہے، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، آج ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، تو کیا ہوا؟ ہے تو تیرے در کے فقیر ہے، تو تیرے در کے فقیر، ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہمارے دامنوں کو بھر دے، ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹا، خالی ہاتھ مت لوٹائیو، اے اللہ اپنا کرم، اپنا فضل کر دے، اس اہل محلہ پہ اپنی برکت رحمت سکینہ عطا فرما، آج 60,000 فرشتے اتر کے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اہل محلہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعائیں اہل فرشتے کر رہے ہیں، تو ہماری جو مغفرت کی دعائیں ہو رہی اللہ وہ قبول فرما لے، اللہ تو نے تو آج دعاؤں قبول کرنے کا ہے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہر سال اس ندیم کے بچے قرآن سنا رہے ہیں، اس کے اپنے بچوں کو اپنے باپ کا بادب بنا دیجو، ندیم کو صحت عطا فرما، اس کی اہلیہ کو صحت دے، اس کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اس کے بچے کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، ان کی محنت کو قبول فرما، اس کے گلشن کو آباد رکھیو، قیامت تک اس کی نسلوں کے دسترخوان کو وسیع فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی اولادوں کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے ماں باپ بچوں کو سب کو خوشیاں نصیب فرما، دن رات اللہ ترقی عطا فرما، اللہ ظالموں کو ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے بچا، شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، برے لوگوں کی بدنصیبی سے حفاظت فرما، اللہ جس طرح یہ بچے قرآن سناتے ہیں، بلاتے ہیں اور تیری رحمت آسمان سے برستی ہے اور تو جنت کے پروانے لکھتا ہے میرے مالک، کسی طریقے سے یہ بچے سناتے رہے، تیری رحمت برستی رہے، ہم آتے رہے، اللہ ہماری مدد فرما دے، اللہ تو زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرما، زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرما، زندگی میں بار بار رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہم جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں برکت رحمت سکینہ عطا فرما، ہماری بچیاں اگر بیماری میں مبتلا صحت یابی میں تبدیل فرما، بچے بیمار ہیں صحت عطا فرما، ہم سب کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اللہ اولاد کے دکھ در غم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ والوں کی حفاظت فرما، علماء صلحاء کی سب کی حفاظت فرما، اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ جو تبلیغ میں چل رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ اپنا محتاج رکھ، دوسروں کی محتاج کسی بچا، اللہ شرک بدعت کو برائی خرافات سے بچا دے، اللہ ہم سب کے لیے اچھے اسباب بنا، ہم جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں مجمع میں، اللہ ہم سب کے
روزے نماز تراویح کو ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے یا اللہ. جو مستورات نیچے بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی چپکے چپکے تجھ سے دعائیں کر رہی ہے اللہ, تو ان کی بھی فریادیں سن لے, ان بچیوں کی بھی فریادوں کو سن لے. جو گھروں میں بچیاں دعائیں کر رہی ہیں تو ان کی بھی فریادوں کو سن لے, ہماری بھی فریادوں کو سن لے اللہ. دیکھ تیری کیسی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں, کیسے تو نے اپنی رحمت کی ہواؤں کو چلا. میرے بھائی 1-2 منٹ اللہ سے انفرادی مانگو, اجتماعی مانگی 1-2 منٹ مانگو. دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں آسمان سے برس رہی ہیں, کیسے اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں, کیسے اس کی رحمتیں برس رہی ہیں, کیسی ٹھنڈی ہوائیں چلا اللہ راضی. یا اللہ یہ دیکھ تیرے بندے کتنے چپ چپ سے فریاد کر رہے, تو عالم الغیب علیم بالذات الصدور ان اللہ علی کل شیء, سب کے دلوں کے حال جاننے والا ہے میرے. سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے. ہم سب کے گھروں کے دستخانوں کو وسیع فرما, ہماری نسلوں کے دستخانوں کو وسیع فرما. اے اللہ اس ندیم کے دستخان کو وسیع فرما, اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرما, اس کے بچیوں کے نصیبوں کو اچھے فرما, اس کے نواسا نواسی پوتا پوتوں کو خوشیاں نصیب فرما, صحت یابی عطا, اس کے بچوں کو بچیوں کو اس کا بعد. ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والفوز بالجنہ ونجاة من النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین آمین. اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما, اپنے حبیب کے دربار میں صلاۃ و السلام پڑھنے والا بنا. اللہ تو ہماری دعاؤں کو مدینے کی دعاؤں میں شامل فرما, ہماری دعاؤں کو حرم کی دعاؤں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما, ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا